اہم خبر آپ کو دیں، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جو کہ 2 اہم کمیشنوں کے سربراہ ہیں، ایبٹ آباد کمیشن کی بھی سربراہی انہوں نے کی اور تحقیقات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اب لاپتہ افراد سے متعلق جو کمیشن ہے اس کی بھی سربراہی کر رہے ہیں۔ ان کے اہم سٹیٹمنٹ سامنے آئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مجھے ہر ادارے کے سربراہ کو بلانے کا مکمل اختیار ہے۔ پاکستان میں کوئی ادارہ ماورائے قانون نہیں ہے، مکمل ثبوت ملنے تک کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، شہادت کا ہونا لازمی ہے۔ انہوں نے مزید کیا گفتگو کی بات کریں گے، ہمارے نمائندے قمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قمر، بتائیے گا جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کیا گفتگو کی ہے، اور جو یہ اہم کمیشنز کی انہوں نے سربراہی کی ہے، کچھ اہم انکشافات بھی کیے کیا؟ جی بالکل، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا یہ اجلاس تھا، اس میں انہوں نے پہلے اپنی بریفنگ دی کہ 2 کمیشن جو ایبٹ آباد کمیشن ہے اور لاپتہ افراد کی کمیشن، اس حوالے سے جو کمیٹی کو بریفنگ دی گئی، اس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے یہ چند مہینوں میں جو ہے حل ہو جائے گا، جبکہ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ جامع طور پر تیار کی گئی ہے۔ تاہم استفسار پہ ان سے یہ کہا گیا کہ اسامہ بن لادن جو تھے وہ وہاں پر موجود تھے۔ صحافیوں کی جانب سے جب یہ پوچھا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اسامہ بن لادن وہاں موجود تھے یا نہیں یہ بتا دیا تو اس کے بغیر کچھ نہیں رہے گا۔ اسی وجہ سے جو رپورٹ ہے وہ حکومت پہ دباؤ ڈالا جائے کہ حکومت رپورٹ کو جو ہے وہ پبلک کرے، کیونکہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہونا چاہیے اس رپورٹ کو۔ تو میں نے اپنی فائنڈنگز اور سفارشات خاص طور پر جو دی ہیں اس پر عمل درآمد کرانا حکومت کا کام ہے۔ میں آن اوتھ ہوں اور میں نے یہ عہد لیا ہوا ہے، اس وجہ سے میں وہ چیزیں ڈسکلوز نہیں کر سکتا جو کمیشن کی رپورٹ اور فائنڈنگ میں نے کہی ہے۔ تاہم جو سفارشات ہیں ان کو منظر عام پر جو ہے وہ لانا چاہیے حکومت کے، جبکہ انہوں نے کہا کہ کسی بھی محکمے کے بڑے افسران کو بلانا جو ہے وہ میں بلوا سکتا ہوں، یہ میری اتھارٹی ہے۔ بہت سارے ایسے عہدیداران جو سیکیورٹی ایجنسیز کے ان کو بلوایا گیا اور ان کے بیانات جو ہیں وہ قلم بند کیے گئے۔ تاہم اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ جو MQM کے لوگوں کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ لاپتہ ہیں، 800 سے زائد کی جو ہے لسٹ فراہم کی گئی تھی کہ 800 سے زائد جو لوگ ہیں لاپتہ ہیں۔ تاہم جب اس کی انکوائری کی گئی تو ان کے جو لاپتہ افراد تھے ان کی تعداد بہت کم تھی اور ایگزیجریٹ کر کے وہ جو فگر تھی وہ MQM کی جانب سے بتائی گئی تھی۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ میڈیا سے مجھے یہ شکوہ ہے کہ جس ٹائم کوئی بندہ لاپتہ ہوتا ہے تو اس کی تو فوری طور پر جو ہے وہ ٹکرز وغیرہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، تاہم جب ایسے لوگ جو بازیاب کروائے جاتے ہیں تو ان کو نہیں سامنے لایا جاتا۔ اچھا، یہ بھی بتائیے قمر کہ جو لاپتہ افراد کا کمیشن ہے کیا وہ اب بھی کام کر رہا ہے، اور جاوید اقبال اس بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ ان سے تعاون کیا جا رہا ہے کیا؟ جی بالکل، جو کمیٹی کے اندر ان سے اس حوالے سے پوچھا گیا تھا تو ان سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ کمیشن باقاعدہ طور پر کام کر رہا ہے۔ بہت ساری فائنڈنگز جو ہیں وہ دے دی گئی ہیں۔ بلوچستان کے حوالے سے جو مسنگ پرسن ہے اس کے حوالے سے ایک رپورٹ جو ہے وہ کمپائل کی گئی ہے۔ تاہم اس حوالے سے جو بجٹ ہے 5 کروڑ روپے کا بجٹ دیا گیا تھا، جس میں سے کچھ بھی پیسے جو ہے ہم نے خرچ نہیں کیے۔ ایون جو TADA تھا وہ 80 لاکھ روپے بنتا تھا، وہ بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے اور وہ نہیں لیا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ تاہم جو کمیٹی ہے انہوں نے یہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے چیئرمین جو رحمان ملک ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم سفارشات کریں گے کہ بجٹ جو ہے وہ فراہم کیا جائے اور تاکہ جو تمام عملہ ہے ان کو بھی سپورٹ حاصل ہو سکے، جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کوئی اپنی ذمہ داری جو کوئی بھی ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے اس کے بعد رپورٹ حکومت کو دیتا ہے، تو حکومت کو پر یہ بنتا ہے کہ حکومت جلد از جلد یہ رپورٹ جو ہے وہ پبلک کرے۔ جس طرح ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ ہے یہ جامع رپورٹ تیار کی گئی ہے اور اس کے حوالے سے تمام جو ہے وہ رپورٹ حکومت پاکستان کو دے دی گئی ہے۔ اب حکومت پاکستان جو ہے وہ اس کو پبلک کرے تاکہ عام لوگوں کو بھی یہ پتہ چل سکے، اور اس چیز پر انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ دباؤ ڈالا جائے کہ وہ رپورٹ جو ہے وہ پبلک کی جائے تاکہ تمام لوگوں کو پتہ چل سکے ان فیکٹس کا جو ایبٹ آباد کمیشن میں اسامہ بن لادن کے حوالے سے آپریشن کیا گیا تھا اس کے تمام فیکٹس کیا تھے، اس حوالے سے انہوں نے کہا رپورٹ پبلک ہونی چاہیے، ان کا یہ کہنا ہے۔ شکریہ آپ کا قمر المنور، آپ نے اس بارے میں اپڈیٹ کیا۔